یہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے. انما الواصل من اذا قطعت رحمہ وصل، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کزن ہے، کوئی بھی آپ کے رشتے میں آتا ہے، وہ آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا. یہی مطلب ہے نا اس کا، کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کر رہا، آپ کے رائٹس وہ نہیں دے رہا. شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگر وہ آپ کے رائٹس آپ کو نہیں دیتا تب بھی آپ اس کے رائٹس اس کو دیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے. لا نريد منکم جزاء، ہمیں نہ تو بدلہ چاہیے، ولا شکورا، نہ شکریہ کے کلمات چاہیے. اب یہ اسلام درس دے رہا ہے کس کو؟ کھلانے والے کو، کہ بھائی جب تم کھلاؤ تو تمہارے دل میں نہ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے، وہ ایڈمائر کرے، وہ آ کے کہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت سخی آدمی ہیں، یا وہ مجھے جزاک اللہ کہے. یہ ہونا ہی، وہ جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو آج کل تو کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، آج کل ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. تو یہ اسلام کا درس ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. بھائی جو نیکی کی اللہ کے لیے بھول جائیں، بس اللہ کے لیے کی، اللہ کے رجسٹر میں ریکارڈ ہو گئی ہے وہ. اچھا، جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے، اسلام نے اس کو بھی ایک درس دیا ہے. یعنی اسلام خرچ کرنے والے کو کہہ رہا ہے کہ شکریہ کی توقع نہیں رکھنا، اور جس پہ خرچ کیا ہے اسلام کا حکم اس کو یہ ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے اس کو بدلہ دو. اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے اس کو بدلہ دو. اگر بدلہ نہیں دے سکتے اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا. اب دیکھیں، ایک رسپانسبلٹی ہے خرچ کرنے والے کی، ایک رسپانسبلٹی ہے جس پر خرچ کیا جا رہا ہے. خرچ کرنے والے کو شریعت کا حکم ہے کہ تم شکریہ کی توقع نہیں رکھنا. جس پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کو شریعت کا حکم ہے کہ تم نے شکریہ ضرور ادا کرنا ہے. اس کا مطلب شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی کو اس کی رسپانسبلٹی کا بتایا جائے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس صوبے میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ بھی ہمارے کچھ ایگریمنٹس ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ وعدے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ معاہدے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، ملک میں رہنے والا آدمی اس بات کا ایگریمنٹ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پاسداری کروں گا، میں اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. ہمارے ہاں تو قانون کی خلاف ورزی کو کمال سمجھا جاتا ہے. کوئی اگر سگنل توڑ دیتا ہے نا، اور سگنل توڑ کے پولیس والے نے روکنے کی کوشش کی اور وہ گاڑی نکالنے میں کامیاب ہو گیا، تو وہ دوستوں کے پاس جا کے فخریہ انداز میں بتاتا ہے کہ آج میں نکل کے آ گیا. یعنی یہ ہمارے لیے، ہم اس کو پرائیڈ کے طور پہ یا فخر کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج وہ مجھے پکڑ نہیں سکا، وہ چالان کر رہا تھا، میں نے گاڑی بھگا دی. تو یہ، اور ہم یہ اگر کسی کو کہیں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، تو ہم اس حد تک تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے اور بس ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، نہیں کیا تو بری بات ہے. بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دینداری ہے. یہ سگنل پہ، گرین سگنل پہ گاڑی روکنے کا جب قانون حکومت نے بنا دیا تو آپ نے حکومت کے ساتھ اس بات کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے جائز قوانین کی پابندی کروں گا. آپ جب گرین سگنل پہ اس کو ریڈ سگنل پہ وائلیٹ کر کے گاڑی بھگا رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں حکومت کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک مزاج بن گیا نا کہ قانون کی خلاف ورزی کو فخر سمجھنا، یا کسی غلط کام کو اپنے لیے قابل فخر سمجھنا، اس کو فخر کے طور پہ پیش کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. ہمارے مزاج میں اصل میں بغاوت یا جذباتیت یا سطحیت، یہ چیزیں ایز اے نیشن ہماری شاید گھٹی میں آ گئی ہیں. ہمیں وہ آدمی پسند ہوتا ہے جو جذباتی باتیں کرے، جو کوئی اس طرح کے جذباتی قسم کے نعرے لگائے، جو کوئی سطحی قسم کی باتیں کرے. اور کوئی اگر ڈسکشن کر رہا ہے، کوئی ایسی انٹلیکچوئل گفتگو کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار کیا بورنگ گفتگو ہے، سارا ٹائم ہمارا ویسٹ کر دیا.
تو جب تک ہم اس طرح کی انٹلیکچوئل چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، ایسی جو ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کا سلوشن ہم تلاش نہیں کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ظاہر ہے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے.